الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. پچھلے درس میں ہم لوگ قاعدہ نمبر 13 پڑھ رہے تھے اور وہاں قاعدہ نمبر 13 میں دو اہم چیزیں بتائی گئی تھیں اور ان کو ہم نے پڑھا تھا، مثالوں کے ذریعے سے سمجھا تھا اور اس کو ہم لوگ پورا کر چکے تھے. اور آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے قاعدہ نمبر 14 اور یہ یاد ہونا چاہیے یہ تعلیلات کی بحث چل رہی ہے امین السیوا کتاب کے اندر، یعنی کہ جو اعلال کا جو بحث ہے اور جو کہ صرف کے اندر جو اس کے جو اہم مباحث ہیں ان میں کافی اہمیت شمار کیا جاتا ہے اعلال کی بحث، مبحث الاعلال. تو اس میں قاعدہ نمبر 14 جو ہے وہ بھی کیا ہے، تعلیل یا اعلال ہی کے بارے میں بحث کرتا ہے. اور اس قاعدے کو جو ہے اگر میں اس کی مثالوں کو بلیک بورڈ پہ سمجھاؤں گا ابھی، لیکن قبل اس کے کہ میں بلیک بورڈ پہ مثالوں کو سمجھاؤں میں کتاب کی عبارت پڑھ دینا مناسب سمجھتا ہوں. تو کتاب میں لکھا ہوا ہے قاعدہ نمبر 14، اس میں لکھا ہوا ہے کہ غیر مبدل واو اور یا جب غیر ملحق میں جمع ہوں اور ان میں پہلا ساکن ہو تو واو یا ہو کر یا میں ادغام ہو جاتی ہے اور ماقبل کا ضمہ کسرہ ہو جاتا ہے، جیسے سید و مرمی و موزی، جو کہ مزا یمزی کا مصدر ہے جو اصل میں موزوین تھا. یہاں تک کہ جو یہ بات لکھی ہوئی اس میں کافی ساری چیزیں اس میں کیا ہے بتا دی گئی ہیں، اگرچہ یہ بہت مختصر سا دکھ رہا ہے لیکن اس میں باتیں کافی زیادہ بتائی گئی ہیں اور وہ ساری کی ساری باتیں کیا ہے سمجھنے والی باتیں ہیں. اس قاعدے کے اندر جو ہے قبل اس کے کہ میں اس عبارت کو سمجھا دوں گا، اس کے بعد پھر بلیک بورڈ پر انہی مثالوں کو ان کے اصل روپ میں لکھ کر کے سمجھاؤں گا. اس جو ہے یہ جو کتاب میں یہ جو بات لکھی ہوئی، جو عبارت لکھی ہوئی ہے، اس سے ہم جو قاعدہ نمبر 14 ہے اس کی ہم 4 شرطیں نکال سکتے ہیں. 4 شرطیں جو ہے، سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ کسی کلمے کے اندر واو اور یا آئیں، یعنی کہ کوئی ایک کلمہ ہو اس کے اندر یہ واو اور یا ایک جا یعنی کہ ایک ساتھ آئے ہوئے ہوں. اس سے کیا فائدہ ہے کہ اس کا مطلب کیا نکلا کہ اگر کلمہ کے دو اگر واو اور یا آ تو رہے ہیں لیکن 2 کلمے میں آ رہے ہیں، ابھی مثال بھی آئے گی آگے، جیسے کہ 2 کلمہ ہے اور جو پہلا کلمہ ہے اس کا آخری والا حرف یا ہے اور جو دوسرا کلمہ ہے اس کا پہلا والا حرف واو ہے. دونوں کیا ہے قریب قریب ہیں لیکن کلمہ دونوں کا الگ الگ ہے، تو یہ چیز اس قاعدے میں شمار نہیں ہوگی. تو پہلی چیز کیا ہے کہ واو اور یا کسی ایک ہی کلمے کے اندر آئے ہوئے ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ واو اور یا غیر مبدل ہوں، یعنی کہ یہ واو اور یا شروع ہی سے یہ واو اور یا ہوں، کسی دوسرے حرف سے بدل کر کے نہ آئے ہوئے، یعنی کہ کوئی حمزہ ہے وہ بدل کے یا ہو گیا ہے یا کوئی حمزہ ہے وہ بدل کے واو ہو گیا ہے. تو یہ جو اگر ٹیمپریری اگر کوئی ایسا واو اور یا ہوگا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. تو پہلی چیز میں نے بتائی کہ کسی کلمے کے اندر واو اور یا ایک ساتھ آئے ہوئے ہوں کسی ایک کلمے کے اندر، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ واو اور یا کسی دوسرے حرف سے بدلے ہوئے نہ ہوں، اور تیسری چیز کیا ہے کہ یہ واو اور یا جس کلمے کے اندر آئے ہوئے ہوں وہ کلمہ ملحق کلمہ نہ ہو. یہ الحاق اور ملحق کیا ہوتا ہے؟ الحاق معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی دوسرے چیز سے ملا دینا. یہ عربی میں الحاق عربی کا لفظ ہے، عربی یہ ہوتا ہے. یہ صرف کی ایک بحث ہے، وہاں پر ہے کہ کتنے سیگے ملحق کے ہیں اور کتنے نہیں ہیں، وہ ساری بحث وہاں پر ڈیٹیل سے موجود ہے. اس میں کہتا ہے کہ کسی ایک کلمے میں کچھ زیادتی کر کے اس کو دوسرے کلمے کے وزن پر کر دیتے ہیں تاکہ وہ جو دوسرا کلمہ ہے اس کے جو احکام ہیں وہی احکامات اس کلمے میں بھی کیا ہے جاری ہوں. تو یہ الحاق کا مقصد ہوتا ہے. تو تیسری چیز کیا ہے کہ یہ واو اور یا جس کلمے کے اندر آ رہے ہیں وہ کلمہ ملحق کلمہ نہ ہو. اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ واو اور یا جو آ رہے ہیں کسی کلمے کے اندر تو ان دونوں میں سے پہلا والا حرف وہ ساکن ہو. یا واو اور یا کسی کلمے میں آئے ہوئے ہیں تو ضروری ہے کہ پہلا والا یعنی کہ واو اور یا میں سے جو پہلے آ رہا ہے وہ کیا ہے
साकिन हो, उसका साकिन होना ज़रूरी है। एक चीज़ और मैं बता देना मुनासिब समझता हूँ कि ये वाव और या इन दोनों में से कोई भी पहले आ सकता है। कहीं ऐसा हो सकता है कि या पहले आए वाव बाद में आए, कहीं ऐसा हो सकता है कि वाव पहले आए या बाद में आए। तो इसका एतबार नहीं है कि ज़रूरी है कि कौन पहले आए, ये कोई नहीं, कोई भी आगे पीछे आए इससे मतलब नहीं है। लेकिन जो मतलब है हमें वो यही मतलब है कि पहला वाला अलमुहिम कोई भी आए पहले, लेकिन जो पहले आ रहा है उसका साकिन होना ज़रूरी है। तो मोटे तौर पर इस कायदे के अंदर 4 चीज़ें हो गई कि वाव और या किसी एक कलमे के अंदर आए, और ये वाव और या गैर मुबद्दल हो, बदले हुए ना हो किसी दूसरे हर्फ से, और ये वाव और या जिस कलमे के अंदर आ रहे हैं वो कलमा मुल्हक का कलमा ना हो। और चौथी चीज़ कि ये वाव और या जो आ रहे हैं इनमें से जो पहले आ रहा है उसका साकिन होना ज़रूरी है। तो अगर ये चारों शर्तें, यही चारों चीज़ें कि इस मुख्तसर सी बात में बताने की इन्होंने कोशिश की है, तो अगर ये चारों चीज़ें पाई जाती हैं किसी कलमे के अंदर तो वहाँ पर क्या है, फिर जा कर के तालील की जाएगी। और तालील कैसे की जाएगी? तालील ऐसे की जाएगी कि उस या और वाव जो एक साथ आए हुए हैं तो उस वाव को या से बदलेंगे, और फिर एक या पहले से है तो या को या में फिर इदगाम कर देंगे, तो वहाँ पर या अब एक मुशद्दद या लिखी जाएगी। और एक बात और है कि अगर इस या जो अब मुशद्दद या बन गई है, अब इससे पहले अगर फतहा है तो कुछ नहीं करना है, अगर उससे पहले ज़म्मा है तो उस ज़म्मा को हमें उसको जो है हमें क्या कर देना है, कसरा से बदल देना है। और उसकी मिसाल क्या है, जैसे सय्यदुन, मरमीयुन, मुज़ीयुन, ये 3 मिसाल इन्होंने इसके अंदर लिखी हुई हैं। और अब आते हैं इन तीनों मिसालों को ब्लैक बोर्ड पर लिख करके इन मिसालों की असल क्या है और कैसे जो है इस कायदे की सारी शर्तें इसमें पाई जाती हैं और कैसे ये अपने असल से बदल करके इस रूप में आए हुए हैं, यानी कि सय्यदुन, मरमीयुन, मुज़ीयुन। तो ब्लैक बोर्ड पर आते हैं, जो है देखते हैं जी। यहाँ पर 3 मिसालें किताबी के मैंने लिखी हुई हैं, सय्यदुन, मरमीयुन, मुज़ीयुन। सबसे पहले आते हैं सय्यदुन। सय्यदुन ये एक कलमा है, उसका माना होता है सरदार। तो ये सय्यद जो है ये मुअल्लल कलिमा है, यानी कि इसके अंदर तालील हुई है। तो जब तालील हुई है तो लाजमी तौर पर एक हमारे दिमाग में सवाल आएगा कि फिर इसकी असल क्या है। तो इसकी असल हम देखेंगे तो इसकी असल मिलेगी ये सय्यदुन। सय्यदुन की असल क्या है? सय्यदुन। यहाँ पर जो 4 चीज़ें जो किताब अभी कायदे में मैंने बताई थी, वो 4 चीज़ें यहाँ देखनी है कि 4 चीज़ें पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ देखते हैं कि वाव और या किसी एक कलमे में आए हुए हों। तो यहाँ पर देखते हैं या और वाव, या वाव और या, ये दोनों एक ही कलमे के अंदर, ये पूरा का पूरा एक कलमा है, तो वो एक कलमे के अंदर वाव और या क्या है, आए हुए हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि वो वाव और या गैर मुबद्दल हो। तो यहाँ पर ये वाव और या दोनों गैर मुबद्दल है, यानी कि ना ही वाव किसी दूसरे हर्फ से बदल करके वाव बना है और ना ही या किसी दूसरे हर्फ से बदल करके या बनी हुई है। तीसरी चीज़ क्या है कि वो कलमा जिस कलमे के अंदर ये आए वो कलमा क्या है, मुल्हक का कलमा ना हो। तो यहाँ हम देखते हैं सय्यदुन, ये किसी दूसरे कलमे से मुल्हक भी नहीं है। चौथी चीज़ क्या है कि उन दोनों में से पहला क्या है, साकिन हो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर या है और वाव है, और इस या और वाव में क्या है, पहला जो आया हुआ है, जो कि या आई हुई है यहाँ पर पहले, तो ये क्या है, साकिन है। तो किताब की जो 4 शर्तें थी वो 4 शर्तें बैकजा इस मिसाल के अंदर पाई जाती हैं। तो अगर इस तरह से कहीं होता है, ये 4 शर्तें पाई जाती हैं, तो फिर वहाँ दौर आता है किसका, तालील का। तो तालील अब हम इसमें करना है, हमें तालील कैसे इसमें करेंगे, फिर तालील ये होगी कि इस वाव को या से बदला जाएगा। इस वाव, ये जो वाव है इसको या से बदलेंगे, और जब या से बदलेंगे, अगर बस मुजर्रद इसको अगर या से बदल करके पढ़ो तो ये यही पढ़ोगे जो इसी तरह से सय्यदुन, बिल्कुल या से बस या से बदले की इसी तरह से पढ़ा जाएगा। लेकिन लिखने में ऐसा नहीं होता है कि मतलब जो है ऐसे अलग अलग लिखें, यहाँ एक या अलग लिखी हुई है, एक या जो है अलग लिखी हुई है, नहीं, लिखा जाएगा तो दोनों को मिला करके इस तरह से लिखेंगे सय्यदुन।
واضح ہوگی مجھے لگتا ہے، مثال سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا کلمہ جو کتاب کے اندر ہے وہ ہے مرمیون۔ مرمیون یہ مرمیون کے معنی جس کو پھینک دیا گیا ہو، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کا فعل آتا ہے رما یرمی، رما یرمی، اسی سے اگر اس کی صرف صغیر کی گردان کر کے تو مرمیون اس میں مفعول وہاں پر ملے گا، لیکن یہ معلل کلمہ ہے، اس میں تعلیل ہوئی ہے، اس میں تعلیل ہوئی ہے، تو پھر وہی چیز کی تعلیل ہوئی ہے تو اس کی اصل کیا ہے؟ تو اس کی اصل ہم نکالیں گے تو آئے گا مرمویون، کیونکہ باب ضربہ سے جو مفعول آتا ہے مفعول کے وزن پر یہ ہے، باب ضربہ سے جو مفعول ہے مفعول کے وزن پر آئے گا۔ تو اس کی یہ جو مرمیون ہے یہ تعلیل شدہ ہے، اس کی اصل ہے مرمویون۔ اب جب مرمویون آئے اصل تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں تو وہی جو قاعدے میں 4 شرطیں بتائی ابھی جو میں نے سیدن میں جن کو گنایا تھا، وہی 4 چیزیں یہاں بھی گناؤ اور وہی چاروں چیزیں یہاں بھی پائی جائیں گی۔ میں ان 4 چیزوں کا یہاں پھر اعادہ نہیں کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ پہلے میں گنا چکا ہوں اور وہی 4 چیز یہاں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر کیا کیا جائے گا؟ یہاں پر بھی وہی تعلیل کاب کیا جائے گا کہ یہ جو پہلے ہے، جو دیکھو یہاں پر پہلے یہ آئی تھی، یہاں پر پہلے واو آیا ہوا ہے، لیکن ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی بھی پہلے آ سکتا ہے، لیکن پہلے والا جو پہلے آ رہا ہے اس کا ساکن ہونا ضروری ہے۔ یہاں بھی پہلا والا ساکن ہے، یہاں بھی پہلا والا ساکن ہے۔ تو یہاں پر اب کیا کریں گے؟ 4 چیزیں پائی گئی تو اب یہاں پر کیا کریں گے؟ اس واو کو یا سے بدلیں گے، اس واو کو کیا کریں گے؟ یا سے بدلیں گے۔ جب اس کو یا سے بدلیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مرمویون۔ یہاں پر جو ہے یہ ابھی جو ہے یہاں پر یہ اگر اس کو ہم پہلے ضمہ لگائیں گے مرمویون، مرمویون پڑھا جائے گا جب ہم اس کو یا سے بدلیں گے۔ لیکن کتاب میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ اس یا سے بدلنے کے بعد جب ہم نے اس کو یا سے بدلا اور اس دونوں کو یا مشدد بنا دیا، تب اس سے پہلے اگر ضمہ ہے تو اس ضمہ کو کسرہ سے بدل دیں گے، اس نے کہ اس ضمہ کو کاٹ کر کے اور یہاں نیچے کسرہ لکھ دیں گے، یعنی کہ واو کو یا سے بدلا تو ہو گیا مرمویون۔ اب پھر دیکھیں گے کہ اگر اس سے پہلے ضمہ ہے کہ نہیں ہے، اگر ضمہ ہے تو اس ضمہ کو کسرہ سے بدل دیں گے، تو اس ضمہ کو جب ہم نے کسرہ سے بدلا تو ہو گیا مرمیون، جیسے یہاں پر میں نے مرمیون لکھا ہوا ہے۔ اور اگر اس یا مشدد جو آخر میں بنتی ہے تعلیل کرنے کے بعد اگر اس سے پہلے فتحہ ہے یا کسرہ تو پھر کوئی حق کچھ نہیں کرنا ہے، تو صرف یہ مسئلہ جو ہے ضمہ کے ساتھ ہے، تو ہو گیا مرمیون۔ اس کے بعد تیسری مثال آتے ہیں، تیسری مثال بھی بالکل اسی طرح سے ہے، یہاں پر ہے موزیون۔ موزیون یہ مصدر ہے مزہ یمزی فعل کا، موزیون، کیونکہ یہ یہاں ہے کہ مصدر مزہ فعل کا ہے، اور یہ تعلیل شدہ کلمہ ہے موزیون۔ اس کی اصل کیا ہے؟ تعلیل شدہ ہے، تو لازم طور پر سوال آئے گا کہ پھر اس کی اصل کیا ہے؟ تو اس کی اصل جب ہم ڈھونڈیں گے تو اس کی اصل ہمیں یہ ملے گی موزویون۔ یہ میں نے کاٹ کے ابھی پہلے سمجھایا ہوا تھا، تو اس کا اگر ہم اس کو یہاں لکھیں موزویون، فعول کے وزن پر، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یہ اور ہمارے مطلب کی چیز یہاں پر ہے، 4 چیزیں جو میں نے قاعدے کے اندر بتائی گئی ہیں، 4 چیزیں یہاں پر بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، یعنی کہ واو اور یا ایک کلمے کے اندر آئے ہوئے ہیں، یہ واو اور یا غیر مبدل ہیں، یہ واو اور یا ایسے کلمے میں آئے ہیں جو کلمہ کیا ہے؟ کسی سے ملحق نہیں ہے، اور اس واو اور یا میں جو پہلے آیا ہوا ہے وہ ساکن ہے، تو یہ 4 چیزیں اس میں پائی گئی ہیں، تو اس میں کیا کیا جائے گا؟ اس میں یہ کیا جائے گا کہ اس واو کو یا سے بدلیں گے، یا سے بدلیں گے تو یہ پھر کیا بن جائے گا؟ یہ جب واو یا سے بدلے گا تو آپ پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ موزویون، موزویون ہو جائے گا۔ لیکن پھر وہی بات بتا، جب اس کو یا سے ہم نے جب اس کو یا سے بدلا تو اب یا مشدد یہاں پر آ گئی، تو اب یا مشدد آ گئی، تو اس سے پہلے پھر اب دیکھیں گے کہ اگر ضمہ ہے تو اس ضمہ کو کسرہ سے بدلیں گے، یہاں پر کیا ہے؟ ضمہ ہے تو اس ضمہ کو کاٹیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہاں کسرہ لگائیں گے، تو جب کسرہ لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا موزویون، موزویون۔ اس کو اب پڑھنے میں اگر پریشانی ہوتی ہو سمجھانے کے بعد کہتا تو ہو جائے گا موزویون، تو یہاں موزویون یہاں پر لکھا ہوا ہے اس طرح سے۔ اور تیسرے سے مطلب آسان سی چیز ہے، اس کو سمجھنا ایک بار، بات کو اگر دھیان سے پڑھنا، کتاب کے اندر جو عبارت لکھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا یہ۔